سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا. تو کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا، مرکزی حکومت ایک ہوگی، لیکن 3 زون ہوں گے. یہ جو 3 زون ہیں، 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا. پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا، ہنسی اڑائی گئی، بس ختم پاکستان کا مطالبہ. یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی. بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے. لیکن اس اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. They had decided to leave India. انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا، 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے. سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے، کیبنٹ مشن پلان، تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے، رخصت ہو جائے. اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا. لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو. اس میں موجود ہے 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے. لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے. یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج. بات تو صحیح کہی تھی، لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا. چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا، اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہے، تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے، وہ کشمیر کا 1 انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے. ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی. اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے، وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن تھی، اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اچھا، اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی، اس کے کوٹیشنز جو ہیں، جیسے کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے بھی کہا، ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی یہ کتاب شائع کیا تھا. قائد اعظم سپیکس ہز ویژن آف پاکستان ان کوٹیشنز کے اوپر. ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی، جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام، ہمارا قانون، ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی. 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک، اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد، پاکستان بننے کے بعد، جن میں سے صرف ایک میں 1-2 الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے. میرے پاس تھبا ہے لیکن میں آپ کو صرف 2 حوالے دوں گا قائد اعظم کے. ذرا اندازہ کیجئے یہ مسٹر محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں. یہاں پر جو بھی انداز ہے اس کا اندازہ کریں. یہ گیا بہار میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا. یہ ہے 11 جنوری 1938. قائد اعظم نے فرمایا this is the flag of Islam for you cannot separate the Muslim League from Islam. نوٹ کرتے جائیے. Many people misunderstand us when we talk of Islam, particularly our Hindu friends. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. نوٹ کریں. وہ ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ تم مذہب کو لا رہے ہو سیاست کے اندر. ہم تو اس پر ہمارا فخر ہے. A fact of which we are proud. Islam gives us a complete code. It is not only a religion, but it contains laws, philosophy, and politics. It contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will,
The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. یہ تو ہے 1938 کا. اور پڑھیے اور اس سے آگے, یہ 1946 کا ہے, 6 مارچ 1946. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith. پھر سوچئے, یہ کوئی مولانا محمد علی جو ہے قائد اعظم بول رہے ہیں, مولانا محمد علی, یا یہ کہ مولانا محمد علی جناح, یا یہ کوئی مسٹر محمد علی جناح. Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith and the great traditions of Islam, which have everything in them for our guidance, if we correctly interpret them and follow our great holy book, the Quran. جیسا کہ میں نے کہا 100 سے زیادہ کوٹیشن اس قسم کی ہیں. ہم اس کتاب کو اب ختم ہو چکی تھی, دوبارہ جو ہے ذرا اور ایکسٹینشن کے ساتھ اس کو شائع کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آ جائے گی, تاکہ یہ جو ہے معاملہ, اس کو تو یوں سمجھئے کہ اس جھوٹ کو جو ہے, اس کو کفن جو ہے پہنا کر دفن کر دیا جائے. میں چند صرف جو ہے ہیڈ لائنز آپ کو سنا رہا ہوں. 6 جون 38 مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے. 22 نومبر 38 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے. 8 اپریل سٹار آف انڈیا میں ملت اسلامیہ عالمی ہے. 7 اگست میں اول و آخر مسلمان ہوں. 9 نومبر 1939 مغربی جمہوریت کے نقائص. 14 نومبر 1939 انسان خلیفۃ اللہ ہے. نوٹ کیجئے اس لفظ کو, یہ لفظ استعمال کر رہا ہے محمد علی جناح قائد اعظم. ہندو اور مسلمان 2 جداگانہ قومیں ہیں. ٹائمز آف لنڈن 9 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے, یہ 26 مارچ 1940. اس ضمن میں قائد اعظم نے مائنارٹیز کو بھی کچھ یقین دہانیاں کرائیں کہ وہ ان کو خوف نہیں ہونا چاہیے, ان کے ساتھ فراخ دلانہ سلوک جو ہے پاکستان میں کیا جائے گا. اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک اس کی کوٹیشن آپ کو سنا دوں. یہ 29 مارچ سن 44 کی ہے, سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور میں شائع ہوئی. Mr. Jinnah assured the non-Muslims minorities that if Pakistan was established, they would be treated with fairness, justice, and even generosity. This was enjoined upon them by the Quran, and this was the lesson their history had taught them, with a few exceptions in which some individuals may have misbehaved. کچھ لوگوں نے تاریخ کے دوران میں کوئی غلط طرز عمل اختیار کیا ہو تو ہو, لیکن ہمارا جنرل معاملہ جو ہے وہ یہی رہا ہے. اب اسی پر ہے در حقیقت جو 11 اگست 1947 کی تقریر کا ایک جملہ ہے کہ جسے لے کر لوگ دوڑ پڑے. جسٹس جو تھے ہمارے, کیا نام تھا ان کا, جنہوں نے جسٹس منیر, انہوں نے اس پر پوری کتاب لکھ دی, اور اس کو جو ہے سارے سیکولر مائنڈڈ جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں وہ اس ایک جملے کو لے کر چلتے ہیں. حالانکہ اس جملے کا بھی 95% اسلامی ہے. 5% کا اس کے اندر معاملہ ہو گیا ہے. کس وجہ سے ہو گیا ہے اس کے بارے میں مختلف تعبیرات لوگوں کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ 95%. انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس, فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس, فری ٹو گو ٹو یور گردواراز. یہ بالکل صحیح ہے. اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے. وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا, بنی اسماعیل کے لیے تھا, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات ہیں. اس لیے کہ حضور خود قرشی تھے, اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی. بعد میں سب کے لیے یہی تھا, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے. ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو, ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم, نہیں, برابر کے ہوگا. اگر یہ نہیں تو جزیہ دو, چھوٹے بن کر رہو, لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے گی. اور یہی تاریخ بتاتی, کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا. ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا قائم کیا جائے گا, اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے. اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا, وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو. دین وہ ہوگا, باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private faith of the individual, but in the political sense. اس میں بھی سری سی بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے. ہاں اسلام جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, پوری زندگی کا نظام دیتا ہے. اس وقت اگر اس کو ایکسیپٹ بھی کر دیتے, ذرا اس کا استثناء کر دیتے, تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا. لیکن ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن
اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے، اس لیے کہ 25 جنوری 48 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قائد اعظم said Islamic principles today are as applicable to life as they were 1300 years ago. Islam, قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان said that he could not understand a section of the people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the constitution of Pakistan would not be made on the basis of شریعت۔ آپ اندازہ کیجئے، میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث، اب لفظ شریعت بھی آ گیا، اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت، کہ اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہیں، مسچیوس ہیں، اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ 1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد ہندوستان آیا تھا، اس میں رابرٹ رچرڈ اس کے چیئرمین تھے، ایک رکن تھا مسٹر سورنسن۔ انہوں نے واپس جا کر کتاب لکھی مائی امپریشن آف انڈیا، 10 جنوری 1946۔ اس میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے قائد اعظم کے لیے، مسٹر جناح is a sword of Islam resting in a secular scabbard۔ مسٹر جناح جو ہیں وہ تو اسلام کی تلوار ہے، ہاں نیاب جو ہے جس کے اندر وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مولوی نہیں تھے، داڑھی نہیں تھی، مذہبی اور عنصر جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے، اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کوئی بھی لبادہ نہیں اوڑھا کہ مسلمانوں کے اندر میں مشہور ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے یہ مصنوعی لبادے اوڑھ لوں۔ وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے، تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے۔ بہرحال قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اور قائد اعظم کے لیفٹیننٹ کہہ لیجئے، نائب کہہ لیجئے، انہوں نے پاکستان میں چند ہی مہینے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان میں نظام خلافت کی بنیاد قائم کر دی۔ The constitutional basis of خلافہ is present in the objectives resolution، جو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے۔ اس میں مانا کہ خلافت ہے کیا؟ essentially what is خلافہ؟ حاکمیت اللہ کی، خلافت انسانوں کی، to be more particular خلافت مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں۔ حاکم وہ ہے، اس کا نمائندہ رسول ہے، جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہ تو واجب التعمیل ہے، اس کی تو اطاعت کرنی ہے۔ اس کے اندر خلافت کا معاملہ ہوگا امرہم شورا بینہم، باقی معاملات اپنے مشورے سے طے کر لو۔ ہاں جو واضح حکم اللہ کا آ گیا قرآن میں، جو واضح حکم رسول کا آ گیا حدیث صحیح میں، وہ لازم ہے، اس کو آپ جو ہے اس سے جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہ خلافت ہے۔ and this has been absolutely clearly specified in the objective resolution، یہ حاکمیت اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، مقدس امانت، سیکریٹ ٹرسٹ، جو کہ انہی حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو اللہ، جو قرآن اور سنت میں معین کر دیے گئے۔ دس از خلافہ۔ ایک آرٹیکل جو ہے وہ در حقیقت خلافت کی بنیاد کے قیام کے لیے دستور کے اندر کافی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں ایک جملہ اور ہوتا، جب یہ 2A کے طور پر لائے ہیں ضیاء الحق صاحب، اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا it will take precedence over the whole of the constitution، یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کسی دفعہ 227 کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پورا کا پورا دستور جو ہے وہ اسلامی بن جاتا اور خلافت کا بن جاتا۔ اب آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی، باری تو بہت دیر سے آئی ہوئی ہے، لیکن اب ذرا تلخ حصہ ہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اسلام کا وہ کھیل ختم۔ کیا اسباب تھے؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی، لیکن بحث کے مجموعی پوری قوم مسلمانان پاکستان ذمہ دار ہیں، مجرم ہیں کہ اس کے بعد اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، عدل، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور حکومت پر وہ پورا رنگ جو ہے سیکولرزم کا وہ چھایا ہوا ہے، اور اب روشن خیالی کے ذریعے سے اس میں جو نئی ڈائمنشنز ایڈ کی جا رہی ہیں، جو بات اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا حوالہ عزیز ماکے صحیح دے چکے ہیں۔ اور نمبر 2، معیشت پر سود، جس سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کی روح سے نہیں ہے۔ کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے چیلنج نہیں آیا، اس سود کے گناہ پر چیلنج ہے۔ اگر باز نہیں آتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، الٹیمیٹم، اور کسی کے بارے میں نہیں آیا، جس کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، اور ربا سبونہ ہوبن، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، ایسا روحا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سود۔ اور جس کو مفکر ہے پاکستان علامہ اقبال نے جو کہا، از ربا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن، اس سود کے بطن سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ یہ ام الخبائث ہے، اس سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، فتنے ہی وجود میں آئیں گے۔ آج کسی کو بھی قرض حسن کی جو نعمت ہے، لذت ہے، آپ کے پاس کوئی فاضل سرمایہ ہے اور کسی اور کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، پھر وہ واپس دے دے گا آپ کو۔ آپ کے اندر جس کے اندر جو کس نہ داند لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اس سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، روڑے اور اینٹ کی طرح، پتھر کی طرح، اور وہ اگرچہ بھیڑیا نہیں ہوتا، بغیر اس کے بھیڑیوں کے دانت نہیں ہے، بھیڑیوں کا پنجہ نہیں ہے، لیکن وہ بھیڑیا بن جاتا، وہ سود۔ یہ مفکر پاکستان خود قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کیا تو کہا ہے کہ اسلام کا ایک نیا نظام آپ کو اب تیار کرنا ہے، اس مغربی نظام معیشت میں انسان کو خیر نہیں دیا، بھلائی نہیں دی ہے، یہ الفاظ موجود ہیں۔ انوگرل جو سیشن ہوا ہے تو اجلاس تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، اس بینکوں کے نظام کے بارے میں جو تلخ ترین حقیقت جہاں تک اقبال کی نگاہ پہنچی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہے؟ یہ بینک کاری یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار ہے، انہوں نے پیدا کی۔ پہلا بینک آف انگلینڈ یہودیوں نے جو ہے انگلینڈ میں قائم کیا ہے، اس سے پہلے یورپ میں بھی سود ممانعت تھی سود کی، جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود وہاں جائز نہیں تھا، دونوں کمرشل بھی اور یوزری بھی، دونوں پر۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے ٹکڑے کیے، اس میں جو ایک پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اس پروٹیسٹنٹ مذہب کا مرکز بن گیا انگلستان، اس نے بغاوت کی پوپ سے، اور پہلا چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا پوپ کے خلاف، اور پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا یہودیوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہودیوں نے پورے یورپ کو اپنے تسلط میں لیا ہے۔ جو 1905 سے 1908 تک جب گئے تھے اقبال یورپ، تو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود، انسان کے سینے میں اللہ نے جو نور رکھا ہوا ہے، روح نور ہے، اس کو نکال باہر کیا، ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ نظام جو بینکنگ کا ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ملیا میٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش اور کہاں کا دین اور کہاں کی تہذیب، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اقبال کی پہلی تصنیف اقتصادیات پر تھی، وہ فلسفی، وہ حکیم، وہ دانا انسان، لیکن اس معاشی مسئلے کو بھی خوب جانتا تھا۔ اگلی طرف آئیے، زراعت پر زمینداری، لینڈ لارڈ، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کا قبضہ ہے۔ یہ کون سے دور کی چیز ہے؟ یہ اس دور کی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ یہ دور ملوکیت کی جو چھاپ اسلام پر پڑ گئی ہے، یہ جاگیرداری، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم اس دور کی پیداوار ہے۔